لیکن حافظ صاحب چونکہ مولانا صاحب اس وقت اس پورے نیگوسیشنز کا بہت اہم حصہ بھی تھے، آپ فرمائیں آپ کیا جانتے ہیں اس پورے عمل کے بارے میں جو کہ قادری صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے یعنی کہ پی ٹی آئی حکومت کے تمام ارکان بشمول وہ خود بھی از خود قادری صاحب اور مراد سعید صاحب، جن کو کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ پوسٹر بوائے ہیں یہ ٹی ٹی پی کے، یہ گورنمنٹ کے لوگ تو یہی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو اس کی مخالفت کر رہے تھے اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا دراصل یہ پلان تھا۔ دیکھیں مناب، بنیادی طور پر تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں تھی اور مولانا صاحب اس وقت پارلیمنٹ کے ممبر بھی نہیں تھے، البتہ پی ڈی ایم کے سربراہ تھے۔ پارلیمنٹ کی اپوزیشن بینچوں پر بے شک جمعیت علماء اسلام کے اراکین بھی تھے اور بڑی پارٹیاں جو اپوزیشن میں تھی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ، وہ بھی پی ڈی ایم کا حصہ تھی، بعد میں پیپلز پارٹی نکل گئی۔ ہم حکومت کا حصہ نہیں تھے، نہ ہمیں کسی نے اس قسم کے مذاکرات میں جے کو شریک رکھا ہے۔ تو جب حکومت عمران خان کی ہو، وزیر اعظم وہ ہو اور اس کا جو اداروں کے سربراہان ہے، خواہ وہ جنرل باجوہ صاحب ہو یا جنرل فیض صاحب، وہ اس کے انڈر ہو، اور بقول قادری صاحب کے کہ وہ اس پر بضد تھے کہ ہم نے ان طالبان یا ٹی ٹی پی کو یہاں لانا ہے اور سیٹل کرنا ہے اور پھر جو نقصانات ہوئے اس کا معاوضہ بھی دینا ہے۔ تو جب صورتحال یہ تھی، قادری صاحب کے بقول کہ میں اور مراد سعید اس کی مخالفت کرتے تھے، باقی سارے اس پر متفق تھے، تو پھر یہ فیصلہ کس کا؟ باقی سارے متفق نہیں تھے، باقی سارے متفق نہیں، کیبنٹ نے اس کو رد کیا ہماری خواہش اور کہنے پہ۔ آپ نے جو 6-5 نام لیے نا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے جو 6-5 نام لیے، وزیر خارجہ، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، وزیر فلانا، جب ہم نے کہہ دیا تو کیبنٹ نے مسترد کر دیا اس کو۔ یہ تو میں نے کہا کہ صحیح ہوا جی حافظ صاحب، آپ مجھے عرض کرنے دیں، وہ جو 6 افراد کی جو مجلس تھی اس میں آپ نے کہا کہ صرف ہم دو نے مخالفت کی، بے شک وہ بات کیبنٹ میں گیا ہوگا، میں اس پر اعتراض نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کی جو بات ہے اس کو کوٹ کر رہا ہوں۔ جو آپ چھوٹی سی مجلس اور محفل میں 6 آدمی بیٹھے تھے یا 5 تھے یا 7 شریک تھے، ان میں سے آپ اور مراد سعید نے بقول آپ کی مخالفت کی، تو پھر فیصلہ کس نے کیا؟ یہ فیصلہ کس نے کیا؟ جو کابل جا کے کپ چائے پی کے، اس وقت حکومت کس کی تھی؟ لایا گیا، چلو اب لایا گیا، صورتحال بنی، اب جن لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اور فیصلے میں شریک رہے ہیں، اب ان سب کو سزا دی جا رہی ہے، وہ سارے کسٹڈی میں ہیں۔ کیا ان سب کو بغاوت کا مرتکب قرار دیا گیا ہے؟ آج جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، کیا ایک ذمہ دار ہے، 2 ذمہ دار ہے؟ وہ سب ذمہ دار ہیں۔ وہ کہاں ہیں وہ لوگ؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مولانا مذاکرات کی ان فیصلوں کا حصہ تھے ہی نہیں، کیونکہ مولانا ممبر ہی نہیں تھے، جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں تھی اور فیصلہ اس وقت کی گورنمنٹ کا تھا یا نہیں تھا۔ خواجہ آصف صاحب کئی بتاتے ہیں کئی سارے اس طرح کے اجلاس میں وہ شریک ہوا کرتے تھے، تو آپ فرما رہے ہیں جے یو آئی سے یا پی ڈی ایم سے بطور پی ڈی ایم سربراہ مولانا صاحب، یا آپ لوگ بالکل آن بورڈ نہیں تھے؟ دیکھیے بالکل ہم آن بورڈ نہیں تھے، ہم نے جمعیت علماء اسلام نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی۔ جب امریکہ نے مداخلت کی 9/11 کے بعد افغانستان میں، اس وقت بھی ہم نے مذاکرات کی بات کی، لیکن بعد از خرابی بسیار امریکہ قدر میں بیٹھ کے طالبان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے، اور پاکستان اس کے درمیان فیصل نہیں تھے، سازش نہیں تھے، سہولتکار نہیں تھے۔ جب 2 فریق جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مورچے میں بیٹھے ہیں 20 سال سے، اور اس میں سازش کا کردار پاکستان ادا کر رہا ہے، تو یہ مذاکرات زندہ باد۔ اگر آج ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو یہ مذاکرات مرد آباد۔ اگر انڈیا اور پاکستان کے درمیان کتنی لڑائیاں ہوئی ہیں، آج بھی پاکستان کہہ رہا ہے کہ ہم مسائل کو مذاکرات کی زبان سے حل کرنا چاہتے ہیں، تو انڈیا کے ساتھ جنگیں لڑنے کے باوجود مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، تو ہم اس وقت بھی کہتے تھے کہ طالبان کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں۔ لیکن یہ جو ری سیٹل کرنا ہے، واپس لانا، یہ اس میں بہرحال آپ فرما رہے ہیں حافظ صاحب کی کیٹیگوریکلی آپ کا اس پہ یہ بیان ہے کہ واپسی کا آپ کا کوئی وہ نہیں تھا کہ ان کو واپس لایا جائے اور ری سیٹل کرایا جائے۔ اس میں جمعیت علماء اسلام کا کوئی رول نہیں تھا، کوئی کردار نہیں تھا، اس فیصلہ سازی میں ہم شامل نہیں تھے۔ کون شامل تھے؟ بس یہی ایک ریکارڈ کی کلیئرٹی کے لیے بات ضروری تھی۔ اختیار صاحب آخری جملہ آپ فرما دیں۔ میں ایک بات ایڈ کروں، حافظ صاحب میرے محترم ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہم نے جب تجویز دی، میں نے اور مراد سعید صاحب نے، تو کیبنٹ نے یونانیمسلی مسترد کیا اس پلان